دو قیمتی نعمتیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، تندرستی اور فراغت۔ صحت سے مراد جسمانی صحت ہے، روحانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اور فراغ جو ہے وہ صرف کام نہ ہونا نہیں بلکہ امن حاصل ہونے اور آرزوؤں کے حصول سے مطمئن ہو جانے کی صورت میں دل کی فراغت مراد ہے، یعنی انسان کا دل جو ہے اس میں کوئی بڑا ہم و غم نہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان دو چیزوں کی قدر و قیمت نہیں جانتے اور ان کے ہوتے ہوئے ایسے اعمال نہیں کرتے جن کی قیامت کے دن انسان کو بہت ضرورت ہوگی۔ تو جب انسان کی عمر ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ایسی عمر کے ختم ہونے پر سخت نادم بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ندامت فائدہ نہیں دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت ہر اس گھڑی پر حسرت کریں گے جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی مکمل اطاعت کے لیے اس وقت فارغ ہوتا ہے جب مالی پریشانی بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت اور طاقت بھی ہو، صحت بھی ہو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہوتا ہے لیکن تندرست نہیں ہوتا، اور کبھی تندرست ہوتا ہے لیکن مالدار نہیں ہوتا، تو وہ علم اور عمل کے لیے فارغ نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ کبھی کمانے میں مصروف ہے اور کبھی بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہا۔ اور جس شخص کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں پھر بھی وہ نیکی کرنے میں سستی کرے، ایسا ہی شخص ہے کہ جس کی تجارت خسارے میں پڑنے والی ہے۔ تو اس دنیا میں ہم دراصل ایک تجارت ہی کر رہے ہیں اور اس میں کچھ لوگ کماتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ گھاٹا کھا رہے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ خسارے میں ہیں کیونکہ وہ ان دو نعمتوں تندرستی اور فراغت سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ تندرستی کے دنوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت سے نہ تو اپنے دین کے کسی کام کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور نہ ہی دنیا کے کسی کام کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہوں جس کو میں اس طرح فارغ دیکھوں کہ نہ تو وہ کوئی دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ کوئی آخرت کا کام کرتا ہے، یعنی اس کے پاس وقت ہے، صحت ہے، ہمت ہے، اور وہ اس سے کچھ کما نہیں رہا۔ تو بہرحال انسان جب تندرست ہوتا ہے اور اسے کام کرنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کو نہ صرف یہ کہ کچھ کرنا چاہیے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور وقت کی فراغت اگر مراد ہو تو اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس پھر بہت کچھ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور اپرچونٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ان کو اویل نہیں کرتا تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، وہ اپرچونٹی کسی اور کو مل جاتی ہے۔ یہ خسارہ بازو کا دنیا میں انسان کو نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ آتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کے عمل بتائے جائیں گے اور اس کا انجام بتایا جائے گا تو اس وقت وہ سخت حسرت اور ندامت کرے گا، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اور زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن انسان ان خساروں کو بہت اچھی طرح جان لے گا۔ یہاں صحت کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے، اور ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کا بھی حکم ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا رہتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے رہتے ہو اور افطار نہیں کرتے اور تم رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ تم اس طرح نہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تم روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو اور نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، اور ہر 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا۔ خاص طور پر اگر انسان ایام بیز میں 3 دن کے روزے رکھ لے تو پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے رہے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عبادت بھی اعتدال کے ساتھ کی جائے۔ تو نیک انسان کے لیے صحت جو ہے وہ مالداری سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے سر پر پانی کے اثرات تھے، تو ہم نے کہا، اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری پہ کوئی حرج نہیں، البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت میں سے ہے۔ یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور ہر طرح کی بے چینی اور پریشانی سے پاک ہو۔ عموماً ہم صحت کی پرواہ نہیں کرتے اور مال کمانے میں لگے رہتے
ہیں، جبکہ مال پھر کسی کام نہیں آتا اگر انسان کے جسم میں ایسی تکلیفیں ہو جائیں کہ جو اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہوں. کیونکہ جب انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے تو بہت سا اپنا وقت جو ہے غیر ضروری طور پر ضائع کرتا ہے. تو یہ چیز الٹیمیٹلی انسان کے حق میں پھر نقصان دہ ہو جاتی. ہر ایک کا حق ہے اور اس کو اس کا حق دیں. مثلاً آپ اگر دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک اپنے لیے رکھیں، ایک لوگوں کی خیر و بھلائی کے کاموں کے لیے رکھیں، رشتوں اور حقوق کی ادائیگی کے لیے رکھیں، اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے رکھیں. یعنی ایک عبادت ہو گئی، دوسرے اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی ہو گئی، اور تیسرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی. پھر اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحت دنیا کی بہترین نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. یعنی جب نعمت کے دن ہو، صحت کے دن ہو، تو انسان شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جسمانی تکلیف اور مشقت سے بچا کے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی. اسی طرح بیماری کو صحت سے پہلے فائدہ مند جاننا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو. نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. نمبر 3، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے. اور نمبر 4، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے. اور اسی طرح اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. اسی طرح یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں اگر انسان کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ کہیں افضل ہے بنسبت اس شخص کے جو بیماری کی حالت میں صدقہ کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا. یعنی اب انسان قبر میں تو اپنے ساتھ مال نہیں لے جا سکتا، بلکہ پیچھے ہی اس کے جو لواحقین ہیں اور جو وارث ہیں انہی میں تقسیم ہوگا. پھر صحت کا خیال اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ کبھی مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ پیارا ہے کمزور مومن کی نسبت، اور دونوں میں ہی خیر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس کے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ اپنا خیال بھی رکھ سکے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی خیال رکھ سکتا ہے. لیکن کمزور انسان جو ہے وہ نہ اپنے فائدے کا کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دیگر لوگوں کے فائدے کے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو صحت عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں، پانی اور صحت، یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اسی سے انسان کو طاقت ملتی ہے. پھر اس کے بعد وقت کی اہمیت، یعنی صحت اور فراغت. یاد رکھیے زندگی ایک نعمت ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اس لیے اس کو صحیح طور پر سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے. یہ زندگی اس لیے ملی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کا گھر بنا سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت کی قدر کرتے ہوئے خیر کے کام کرنے چاہیے، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کما لے. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. مجاہد کہتے ہیں پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا، اگر صبح ہو جائے تو اپنے بارے میں شام کا انتظار نہ کرو، اور اگر شام ہو جائے تو اپنے لیے صبح کا انتظار نہ کرو. اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے اور اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا. پھر صحیح بخاری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج عمل کا وقت ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمل کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ عمل کا وقت نہ رہے. سورۃ المؤمنون کی آیت 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کروں. یعنی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں کہ نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. تو اس سے یہ پتہ
چلتا ہے کہ مرنے والے کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوگی کہ مجھے چھوڑا جائے کہ میں کوئی نیک عمل کروں. آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، ہم آزاد ہیں، اور اگر اب بھی ہم کوشش نہ کریں اور آخرت کے لیے تیاری نہ کریں تو پھر حماقت ہی کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرنے والے سب اقوال اور افعال سے بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ کر کام کی چیزوں کو اختیار کرے. یعنی مراد یہ ہے بیکار کے کام، بیکار کی بحثیں، بیکار کی خبریں، بیکار کی چیزیں جن سے کچھ دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کے بارے میں بھی انسان محتاط رہے.